اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل ما الدلیل علی ان اللہ تعالی لا یتحد بغیرہ. گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی متحد ہے غیر کے ساتھ یا نہیں. تو جواب یوں دیا کہ نہیں، متحد نہیں ہے کسی کی چیز کے ساتھ بھی. سوال کیا گیا کہ اللہ اتحاد سے کیا مراد ہے آپ کی، اتحاد کسے کہتے ہیں علم کلام کی روشنی میں؟ تو جواب یوں دیا کہ اتحاد علم کلام کی روشنی میں دو چیزوں کا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ایک شے ہو جانا، یہ اتحاد کہلاتا ہے. اور یہ عقلاً معقول نہیں ہے، محال ہے عقلاً. بس یہاں سوال کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس دلیل کے ذریعے پہ آپ کہہ رہے ہیں، کس دلیل کو بنیاد قرار دیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متحد نہیں ہے غیر کے ساتھ، اپنے غیر کے ساتھ؟ تو اس کا جواب یوں دے رہے ہیں کہ فالجواب الدلیل علی ذلک من وجہین. دلیل اس مطلب پر کہ اللہ غیر کے ساتھ متحد نہیں ہوتا دو طرح سے، دو طریقوں سے دلیل ہے. سب سے پہلے اما الاول فلان الاتحاد غیر معقول، عقلاً دو چیزوں کا بغیر کسی کمی اور زیادتی کے ایک ہو جانا محال ہے. اصلا یہ ممکن ہی نہیں ہے. جب عقلاً اتحاد معقول نہیں ہے، عقلاً محال ہے اتحاد، تو ظاہر ذات باری تبارک و تعالیٰ کا کسی اور کے ساتھ متحد ہونا یقیناً اور قطعاً باطل ہو جائے گا. یہ ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہے وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ الْوَاجِبَ لَوْ اتَّحَدَ بِغَيْرِهِ لَكَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ إِمَّا وَاجِبًا أَوْ مُمْكِنًا. دیکھیں، اگر ذات باری کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی دوسری ذات کے ساتھ متحد فرض کیا جائے، فرض کرتا ہے کہ وہ متحد ہے اگر کسی کے ساتھ، تو وہ جو غیر ہے اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ واجب ہے یا ممکن ہے. اگر واجب فرض کیا جائے اسے تو دو ذات واجب الوجود لذات ہی کا ماننا واجب آئے گا اور لازم آئے گا، اور جو کہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ فقط اور فقط ایک ذات ہے جو واجب الوجود لذات ہی ہے. بس کیونکہ تعدد قدامہ لازم آتا ہے، دو قدیموں کا ہونا لازم آتا ہے، دو معبودوں کا ہونا لازم آتا ہے، دو واجب الوجود لذات ہی کا ہونا لازم آتا ہے. بس صحیح نہیں ہے، یہ محال ہے عقلاً. بس وہ ذات جو متحد ہو رہی ہے واجب نہیں ہو سکتی، حتماً پھر ممکن ہے. اگر ممکن ہوگا تو پھر کہتے ہیں کہ یہ خلف لازم آتا ہے. کیونکہ وہ ذات جو ممکن ہے، وہ آپ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ واجب ہے اور واجب کو ممکن بنا لیا، اور یہ واجب کا ممکن ہو جائے خلاف فرض ہے. عبارت پہ غور کیجئے. عبارت میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ذات جو دوسری ذات ہے اللہ کے ساتھ متحد ہونا چاہتی ہے، یا وہ واجب الوجود ہے یا وہ ممکن الوجود ہے. اگر واجب الوجود ہے تو تعدد قدمہ لازم آتا ہے، واجب الوجود ہے تو دو معبود ہونا لازم آتا ہے، واجب الوجود ہے تو واجب الوجود لذات ہی دو شخصیتوں کا ہونا لازم آتا ہے، اور جو کہ عقلاً محال ہے، صحیح نہیں ہے. اگر ممکن ہے تو فرماتے ہیں کہ واجب ممکن بن جائے گا، اور یہ خلف ہے. نیچے عبارت جو ہے پاورکی میں حاشیے میں وہ یہ ہے کہ فالحاصل بعد الاتحاد ان کان واجبا صار الممکن واجبا هذا خلف وان کان ممکنا. تو بس کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر وہ ممکن ہے تو ممکن کبھی بھی واجب کے ساتھ متحد ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری بات واضح لفظوں میں، اگرچہ یہ عبارت اس طرح مصنف کی کتاب میں نہیں ہے، لیکن ہم اس کو واضح لفظوں میں یوں بیان کریں کہ اگر وہ ذات جو متحد ہو رہی ہے اور واجب الوجود بھی نہیں ہے تو یقیناً ممکن ہے. ممکن ہے تو ممکن کا واجب کے ساتھ چونکہ سنخیت نہیں ہے تو اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. تو یہاں جو عبارت تھی وہ یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا صَارَ الْوَاجِبُ مُمْكِنًا، اگر اسے ممکن فرض کیا جائے تو وہ واجب ممکن ہو جائے گا. هذا خلف، یہ خلف ہے. اسی مسئلے کو حاشیے میں جو بیان کیا ہے اس طرح ہے فالحاصل، یعنی اتحاد کے بعد جو نتیجہ نکل رہا ہے، فالحاصل بعد الاتحاد، اتحاد کے بعد حاصل جو ہے ان کان واجبا صار الممکن واجبا،
اتحاد کے بعد یعنی یہ جو دو معبود فرض کیے گئے یا دو واجب یا ایک واجب اور ایک ممکن فرض کیا جائے، اتحاد کے بعد اس کا نام کیا دیں گے؟ واجب کہیں گے یا ممکن کہیں گے؟ کہتے ہیں اتحاد کے بعد اگر وہ واجب ہیں تو وہ ممکن واجب بن گیا، جو پہلے ممکن تھا اب واجب بن رہا ہے، اور وہذا خلفن، اور یہ خلف ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُمْكِنًا، اگر وہ بھی ممکن موجود ہے، یعنی پہلے بھی ممکن تھا اتحاد کے بعد بھی ممکن ہے، تو کہہ چکے ہیں کہ ممکن کا واجب کے ساتھ اتحاد کسی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ ایک اور سوال، فَإِنْ قِيلَ مُوجِدُ الْحَوَادِثِ مُرَكَّبٌ أَمْ لَا، اللہ تبارک و تعالیٰ مرکب ہے یا نہیں، خالق کائنات مرکب ہے یا نہیں؟ فالجواب لیس بمرکب، وہ مرکب نہیں ہے۔ فإن قیل ما الدلیل علی انہ تعالی لیس بمرکب، اللہ کے مرکب نہ ہونے پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ فالجواب، جواب یہ کہ الدلیل علی ذلک انہ لو کان مرکبا لافتقر الى جزئه وجزءه غیره فیکون مفتقرا الى غیره فیکون ممکن۔ ہر مرکب اپنے وجود میں اپنے اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ جو جز ہوتے ہیں اس مرکب کا غیر ہوتے ہیں، یعنی ان اجزاء پر خود یہ نام صحیح نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مرکب اپنے وجود میں محتاج ہے غیر کا۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مرکب مان لیا جائے اس میں احتیاج ماننا پڑے گی، اور احتیاج واجب الوجود لذات ہی میں محال ہے عقلاً۔ بس اللہ کے لیے احتیاج کو ماننا صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے لیے جب احتیاج منتفی ہو گئی تو بس مرکب ہونا بھی قطعاً اور یقیناً اس سے منتفی ہو جائے گا۔ عبارت پہ غور کیجئے، عبارت یہ ہے کہ الدلیل علی ذلک، دلیل اس مطلب پر کہ اللہ مرکب نہیں ہے یہ ہے کہ لو کان مرکبا، اگر اسے مرکب فرض کیا جائے تو لافتقر الی جزئہ، یقیناً وہ محتاج ہو جائے گا اپنے جز کا، وجزءہ غیرہ، اور اس کا جز وہ اس کا غیر ہے، فیکون مفتقرا، پس وہ محتاج ہو جائے گا، الی غیرہ، دوسرے کی جانب، فیکون ممکنا، ذات باری ممکن ہو جائے گا، اور وہ یہ خلف ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ ذات باری واجب الوجود لذات ہی اور ممکن نہیں ہے، اور یہ اصلا ترکب یا مرکب ہونا ممکن کی صفت ہے۔ واجب الوجود لذات ہی کی صفات میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ کبھی بھی مرکب نہیں ہوتا۔ عدم ترکب یا عدم مرکب ہونا یہ ذات باری میں ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بس وہ محتاج نہیں ہے، جب محتاج نہیں ہے تو ترکیب بھی اس میں نہیں آئے گی۔ فَإِنْ قِيلَ موجد الحوادث مرئی بحاسة البصر ام لا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور صفت جس کو کہتے ہیں کہ آیا خداوند قدوس انہی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھا جائے گا، دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا عقلاً صحیح ہے کہ انہی آنکھوں سے اس ذات باری کو دیکھیں، یا عقلاً صحیح نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ محال ہے، ممکن نہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے ذات قدوس کو دیکھا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے چونکہ اگر کسی چیز کو دیکھنا ہو تو اس میں شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ محل میں ہو، اور ہم ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ کسی محل میں واقع نہیں ہوتا، یا جہت میں ہو، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اللہ جہت میں بھی واقع نہیں ہوتا۔ بس جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے اس کا محل میں واقع ہونا اور جہت میں واقع ہونا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ محل میں واقع ہو رہا ہے نہ جہت میں واقع ہو رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ دور نہ ہو، بعد مفرط نہ پایا جا رہا اس میں۔ ظاہر ہے اگر 2 میل کے فاصلے پر
2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چیز پڑی ہوئی ہے، بہت باریک چیز، اور میں یہاں بیٹھا ہوں اور میری آنکھیں بھی سالم ہیں، اس کے باوجود میں اسے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ بہت زیادہ فاصلہ ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرب مفرط بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ آنکھوں کے ساتھ ملصق ہو جائے، الصاق ہو جائے، ملی ہوئی چیز ہو، تو اس قرب مفرط کی وجہ سے نہیں دیکھا جا سکتا اسے۔ اچھا، وہ حادثہ جو ہے، وہ آنکھ جو ہے وہ بھی سالم ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ آنکھ ممکن ہے کہ سالم نہ ہو جس کی وجہ سے نہ دیکھ پائے، آنکھ کا سالم ہونا بھی ضروری ہے۔ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ چیز حیز میں ہو، جس چیز کو دیکھا جا رہا ہے ضروری ہے کہ وہ چیز، البتہ یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ خود دیکھنے رؤیت کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ ایک نظریے کا نام ہے طباع، یعنی ایک کا نام ہے شعاع۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر کسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے تو ہماری آنکھ سے ایک روشنی نکلتی ہے جو کسی چیز پر پڑتی ہے، اور وہ چیز کسی صورت میں بن کر ہماری آنکھ میں آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، آنکھ سے روشنی نہیں نکلتی بلکہ خود اس چیز سے روشنی، اس چیز کی صورت ہماری آنکھ میں چھپ جاتی ہے اور یہ منتقل ہوتی ہے اوپر، جس کے نتیجے میں رؤیت وجود میں آ جاتی ہے۔ بس ہم ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا جائے اس دنیا میں یا اس دنیا میں، کوئی فرق نہیں ہے، تو اس کا ممکن ہونا لازم آتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اس کا جسم ہونا لازم آتا ہے، جو کہ ذات باری کے لیے نقص اور عیب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھ ایک محدود ہے، ذات باری کوئی حد نہیں ہے اس کے لیے، لا محدود ذات ہے وہ۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک محدود شے میں آنکھ میں وہ ذات باری، اور یہ کہ اگر وہ ذات باری آنا چاہتا ہے مثلا آنکھ میں تو مکمل آئے گا، یہ تو محال ہے، کیونکہ محدود شے میں لا محدود کا آنا محال ہے، عقلاً ناممکن ہے۔ یا اس کا حصہ آئے گا، نتیجتاً اللہ کو جز مان رہے ہیں، اللہ کے لیے اجزاء کے قائل ہو رہے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں صحیح نہیں ہے۔ بس ذات باری تبارک و تعالیٰ کا آنکھ میں آنا یا انہی آنکھوں کے ذریعے سے اسے دیکھنا اس دنیا میں یا اس دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑتا، محال ہے۔ مصنف کا جواب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، مصنف کیا کہہ رہے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ پہلے سوال دیکھیے، مد دلیل علی انہ تعالی لیس بمرئی بحاسۃ البصر، یہ قید لگا رہے ہیں، حاسد انہی آنکھوں کے ذریعے سے، انہی حاسہ بصر کے ذریعے سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیا دلیل ہے آپ کی اس بات پر؟ فرماتے ہیں فالجواب الدلیل علی ذلک ان المرئی بحاسۃ البصر لا بد ان یکون فی جہۃ، کہتے ہیں کہ جس چیز کو بھی دیکھا جائے ضروری ہے کہ وہ ایک جہت میں ہو، واللہ تعالی منزہ عن الجہت، یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ جہت میں واقع نہیں ہوتا۔ فلا یکون مرئیا بحاسۃ البصر، نتیجتاً پس وہ حاسہ بصر سے نہیں دیکھا جا سکتا، یعنی انہی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی مصنف کا جواب اتنا ہی ہے، باقی جو چیزیں تھیں ہم نے وضاحت کے طور پر بیان کر دی، اس کی زیادہ وضاحت میں انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو دوسری کتاب میں بھی بیان کریں گے، دوسرے مقام پر بھی بیان کر دیں گے۔ ہمارا مفصل مقالہ ہے اسی گفتگو پر، ادلہ عقلی بھی بیان کی گئی ہیں متعدد، اور ادلہ نقلی بھی بیان کی گئی ہیں، خصوصاً قرآن کریم کی آیات لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ آیت اور دوسری آیت لن ترانی یا موسیٰ کی آیت اور دوسری آیات کریمہ بھی موجود ہیں اس بات پر کہ جب موسیٰ جیسا عظیم نبی جو اولو العزم نبی ہے وہ نہیں دیکھ سکتا تو کوئی اور کیوں دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے متعدد مقامات پر رؤیت سے نفی کی ہے، یعنی انہی آنکھوں سے دیکھنا محال ہے۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ اس خطبہ فدقیہ میں بی بی میں نے واضح الممتنع رؤیتہ عن الابصار کے جملوں کے ساتھ نفی کی ہے،
اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے لے کر امام عصر تک تمام معصومین کے کلمات کو جمع کیا ہے، اور تمام کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ہی نہیں ہے، محال ہے کہ اللہ کو انہی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔